الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الامی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی محمد. درود شریف وہ مقدس عبادت ہے جو ہر حال میں قبول ہے. کسی حال میں درود شریف مردود نہیں ہوتا. باقی کوئی نیکی ریا اور دکھلاوے کے لیے بھی ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کو منہ پر دے کر مارتے ہیں اور الٹا پکڑ کا سبب بن جاتی ہے. اگر ریا کے لیے احد پہاڑ کے برابر سونا اور چاندی تقسیم ہو گیا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ریا کے لیے سونا احد پہاڑ کے برابر تقسیم ہو گیا، وہ ثواب کا نہیں الٹا عذاب اور پکڑ کا سبب بنے گا. لیکن درود شریف وہ عبادت ہے اگر ریا اور دکھلاوے کے لیے بھی پڑھا جائے پھر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول ہے. فرمایا دعا کے شروع اور آخر کے اندر درود شریف پڑھ لو، سمجھ لو دعا قبول ہوگی. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور وہ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے محبوب، اللہ نے مجھے علم و عرفان کی وہ وسعتیں اور بلندیاں عطا کر رکھی ہیں. اس کائنات کے اندر ریت اور مٹی کے ذرات کتنے ہیں، اس کا حساب میں پل بڑھ میں کر سکتا ہوں. اور اس کائنات کے اندر پانی کتنا ہے، دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، ندیوں کے اندر، نالوں کے اندر کتنے قطرے ہیں، اس کا حساب میں پل بڑھ میں کر سکتا ہوں. اور اس کائنات کے اندر درخت کتنے ہیں اور درختوں کے ساتھ پتے کتنے ہیں، ان کا حساب میں پل بھر میں کر سکتا ہوں. لیکن ایک جگہ پہنچ کر میں مضطرب اور بے قرار ہو جاتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جس بزم کے اندر جتنی دیر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے اور جتنی اللہ کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، میں اس کا حساب نہیں کر سکتا. ایک دفعہ پھر محبت کے ساتھ درود شریف. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ نجات ہے. یہ کلمہ توحید بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور یہ کلمہ نجات ہے. پورے دین کی بنیاد جو ہے یہ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ کے اندر 12 حروف ہیں اور محمد رسول اللہ کے اندر 12 حروف ہیں. لا الہ الا اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں اور محمد رسول اللہ کے اندر نقطہ کوئی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ مومن ایک دفعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو یہ زمین و آسمان کا خلا جتنی خالی جگہ ہے نیکیوں سے بھر جاتی ہے. پھر یہ کلمہ اللہ کے عرش کے ستون کے ساتھ ٹکراتا ہے. اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں کہ ستون تو کیوں ہل رہا ہے، اور وہ ستون عرض کرتا ہے کہ اللہ تیرے فلاں نے کلمہ پڑھا اور ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ستون ٹھہر جا اور گواہ ہو جا کہ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین اور ساری کی ساری مخلوق سے اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے. محمد رسول اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا جہاں کی ہر عمل اور ہر طریقے کے اندر ناکامی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور نورانی طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں کے اندر کامیابی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر. میرے محترم بھائی بزرگوں، اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر بندہ مومن 100 مرتبہ دن رات صبح و شام کسی حصے میں پڑھ لے، کل قیامت والے دن جب قبر سے اٹھے گا اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ چمک رہا ہوگا. تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اس کا اگر مفہوم بیان کیا جائے تو اتنا طویل وقت چاہیے اور اتنا وقت کے دامن کے اندر وسعت نہیں ہے. اس کا صرف معنی اور مفہوم ہی عرض کر کے دین اسلام کی بنیاد کلمہ، اور کلمہ پڑھتے ہی
دین کے سارے احکام بندہ مومن کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا اللہ کا جو امر ہے، حکم ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 750 دفعہ قرآن مجید کے اندر نماز کا حکم دیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ان الصلاۃ للذکر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ مختلف انداز کے اندر 750 دفعہ اللہ نے نماز کا حکم دے دیا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کسی بات کا ایک دفعہ حکم دے دیتے وہ بات ماننا فرض ہو جاتی، لیکن اس نماز کی عظمت اور وسعت اور بلندی کی وجہ سے اس کی اہمیت کو دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کم و بیش 750 دفعہ نماز کا حکم دیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو آپ کی زندگی بھی نماز کے اندر نظر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر نماز کے فضائل کو بیان کیا، حتیٰ کہ کہہ دیا جوئلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، تھوڑا سا غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ 95% سے زائد ہمارے مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والے مسجدوں سے دور ہیں۔ اب کیا ہے؟ ختم نبوت کی سکندری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب جو کام نبیوں کا تھا اللہ رب العزت نے اس امت کے ذمہ لگایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا تم بہترین امت ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، تم نیکیوں کو پھیلاتے ہو۔ وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور برائیوں سے منع کرتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو اور بزرگوں، 95% سے زائد ہماری مساجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، 95% سے زائد ہمارے مسلمان بھائی مسجدوں سے دور ہیں۔ تو میرے محترم بھائی اور بزرگوں، جب حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کریں گے تو اللہ آسمانوں سے رحمتوں کا نزول فرمائیں گے، برکات کا نزول فرمائیں گے۔ اور جب حضور کو تکلیف پہنچے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان چھینیں گے تو پھر آسمانوں سے الٹ فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جب کسی کے چاہنے والے کو، جب کسی کے محبوب کو ستایا جائے تو اس کا محبوب ضرور بولتا ہے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کے نظام کو پیدا ہی نہیں کرتا۔ کائنات وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کے اندر نہ آتے تو اللہ کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نماز کے اندر حضور نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو پاؤں کے اندر ورم آ جاتا، سوزش آ جاتی۔ سیدہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کے لیے تو جہانوں کو پیدا کیا گیا، تو آپ اتنی مشقت اور تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم نہیں چاہتی میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں؟ جو بخشے بخشائے، جو وجہ تخلیق کائنات، ان کو فکر لگی ہوئی ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاؤں۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی لیا اس بات کو، کبھی غور کیا؟ چند لمحوں کی زندگی ہے اور اس کے بعد پھر موت ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور ہماری زندگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی آخری امت کی جو عمریں ہوں گی وہ 60 سے 70 سال اوسطاً، اتنی عمریں ہیں، اور 60-70 سال کو قیامت والے ایک دن کے اوپر تقسیم کرو تو چند منٹ بنتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ چند منٹوں والی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار لے، اور ہمیشہ آنے والی زندگی تمہیں تمہاری مرضی کی دے دی جائے گی۔ اور نماز کے اندر جتنا بھی اللہ کا عرش کے خزانوں میں سے خزانہ تھا وہ نماز کے اندر ہمیں مل گیا۔ نماز کے اندر ہمیں سورہ فاتحہ ملتی ہے، اور سورہ فاتحہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تورات کے مقابلے میں، تورات کے بدلے میں اللہ نے مجھے فاتحہ دی، اور اس کا شان نزول دیکھا جائے باقی قرآن کی ساری صورتوں سے جدا ہے۔ ام الکتاب سورہ فاتحہ کو کہا گیا۔ جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، جبرائیل امین تشریف فرما ہے،
اچانک ایک زوردار آواز اور دھماکہ اٹھا اور ایک آواز ایسی آئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ آواز کیسی ہے؟ فرمایا آج اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خاص دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا، اور اللہ نے آپ کی امت کو 2 تحفے 2 نور عطا فرمائے. وہ کون سے؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل، یہاں سے آخر تک. یہ اللہ کے عرش کے خاص خزانوں میں سے خزانہ تھا، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 2 آیات. پھر اس کے بعد رکوع سجدہ اور قیام کرتے ہیں، اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں. اتحیات تحفہ معراج ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں، 2-3 منٹ اور لوں گا. اتحیات تحفہ معراج ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عرش کے اوپر بلایا، اور عرش پر بلا کر جب 70,000 نورانی حجاب ہٹ کے براہ راست خالق اور محبوب کا آمنا سامنا ہو گیا، تو اللہ نے پوچھا کہ محبوب اتنے دور سے آئے ہو، دنیا کا یہ دستور ہے کسی کا محبوب کسی کے پاس چلا جائے کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، آپ تحفہ کون سا لے کے آئے ہو؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ تحفوں سے پاک ہے، آپ کو تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر آپ کی قدرت ہے. تو اللہ رب العزت نے محبت سے اپنے محبوب سے پھر کہا کہ جناب کوئی تو تحفہ ہونا چاہیے. تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مولا میری ساری جانی عبادتیں، ساری مالی عبادتیں، ساری قولی عبادتیں للہ، فقط اللہ تیرے لیے ہوں گی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب آپ 3 تحفے اور 3 گفٹ آپ پیش کر رہے ہیں، اور 3 تحفے میری طرف سے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے محبوب میری برکتیں ہوں گی، میرے سلام ہوں گے، میری رحمتیں ہوں گی تو آپ کے اوپر. اب سب کچھ مل گیا تو معراج والی رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی. پوچھا محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میں اپنی امت سوئی ہوئی چھوڑ کے آیا. میرے محترم بھائیو بزرگوں، غور اور فکر کا مقام ہے. حضور بلندیوں کی انتہا پر پہنچ کر اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ہم نے قدم قدم پر اپنے محبوب کی سنتوں کے جنازے نکالے، حضور کی سنتوں کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا، جو بلندیوں کی انتہا پر پہنچ کر اپنی امت کا سوال کر رہے ہیں. دنیا کا یہ دستور اور منشور چلا آ رہا ہے، سگے بھائی اگر کسی کو کوئی عہدہ ڈگری یا کچھ مل جاتا ہے مال و دولت تو سگے بھائی بھائیوں کو بھول جاتے ہیں. حضور بلندیوں کی انتہا پر پہنچ کر اپنی امت کو یاد رکھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جیسے محبوب آپ کی مرضی، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرے مولا تیرے سلام برکتیں رحمتیں سر آنکھوں پر، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، لیکن جو نیک متقی اور پرہیزگار لوگ میری امت کے صالحین ہوں گے ان پر بھی برکتیں رحمتیں اور سلام ہونا چاہیے. نیچے جبرائیل امین کھڑے تھے، جبرائیل امین کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. میرے محترم بھائیو بزرگوں، یہ نماز کے اندر، پھر نماز کے اندر درود ابراہیمی موجود ہے، اتنا کامل اور مجرب درود ہے. اور درود پڑھنے کے بعد میں نے پہلے کہا دعا رد نہیں ہوتی، پھر ہم دعا پڑھتے ہیں کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، دعا ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم نے مانگی تھی، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا، اور ہر نماز کے اندر ہم اس دعا کو مانگتے ہیں. کیا دعا ہے؟ کبھی ہم نے نماز کے معنی اور اس کے مفہوم کے اندر غور و فکر نہیں کیا. اگر ہمیں نماز کا معنی اور مفہوم پتہ چل جائے تو ہماری نمازیں خیالات اور وسواس سے بھی پاک ہو جائیں گی. تو بھی کوشش کریں انشاءاللہ کہ نماز کے معنی اور مفہوم کے اندر بھی غور کریں گے. باقی جو قرآن دستور اور منشور ہے اس کو بھی ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہ کیا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کے اندر کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، ٹائم نہیں ہے پوری دعا کا ترجمہ نہیں کر سکوں گا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے اللہ میری بخشش فرما. کب؟ جب سورہ فاتحہ پڑھ چکی، کب؟ جب اتحیات پڑھ چکے، کب؟ جب درود پڑھ کر باوضو اتحیات کی شکل میں ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین، کائنات پر جتنے بھی مومنین گزر چکے سب کے لیے نماز کے اندر ہم دعا کرتے ہیں.
میرے محترم بھائیو بزرگوں، اپنے والدین کے احسانوں کا بدلہ انسان نہیں دے سکتا، لیکن کم سے کم ان کے لیے جہاں اپنی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کو احسان و ثواب کر دیا۔ ہر نماز کے اندر ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد کر سکتے ہیں، تو والدین کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم ان کی قبروں پر جا کر ان کے جمعے کے دن کم سے کم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل کو بیان کیا، جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جا کر دعا کی، اور اپنی نمازوں کے اندر ہم اپنے والدین کو یاد رکھ سکتے ہیں کب؟ جب ہم نمازی بنیں گے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سارے نماز کی کوشش کریں، 5 وقت نماز باجماعت ہمارے اوپر فرض ہے، ہر حال میں، بیمار ہے تب بھی فرض ہے، لاچار ہے تب بھی فرض ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنی نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے انسان ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف